حضرت کا جو بیان تھا ابھی ہمارے فضلہ اجتماع میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں بیعت علی الجہاد کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ سوال اٹھایا کہ بیعت تو حکمران کی ہوتی ہے، اب فوج یا کوئی بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ حکمران کے تابع ہوتے ہیں، تو وہ ایک بیعت کافی ہونی چاہیے۔ تو آپ شہباز شریف صاحب کی بیعت کر لیں، یہ کافی نہیں تھا؟ پھر آپ کو الگ سے عاصم منیر صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب کی بیعت کی، یا کوئی بھی جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کی بیعت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی؟ دیکھیے، ایک تو اس میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4-5 قسم کی بیعت ثابت ہے۔ ایک تو وہ جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں۔ دوسری بیعت خلافت ہوتی ہے، حکمرانی کی بیعت کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ کی ہم جائز باتوں کو مانیں گے، سمع و طاعہ کریں گے، اطاعت کریں گے آپ کی۔ تیسری بیعت ہوتی ہے جب جنگ کا موقع ہو، جہاد کا موقع ہو، تو جو مجاہدین ہیں، جو فوجی ہیں، وہ اپنے کمانڈر کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس کو بیعت الجہاد بھی کہتے ہیں، بیعت الموت بھی کہتے ہیں۔ ہم موت پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ایک بیعت ہوتی ہے بیعت طریقت، اعمال پر بیعت، کہ کوئی آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ یہ بیعت کر لے، توبہ کر لے، میں آئندہ نیک کام کروں گا اور برائی سے بچوں گا، اور جہاں مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی میں آپ کی رہنمائی حاصل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیک وقت آپ نبی بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، اور آپ داعی بھی تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چاروں بیعتیں ہوتی تھی۔ بیعت اسلام بھی ہوتی تھی، جتنے بھی صحابہ کرام بیعت ہوتے تھے تو جب اسلام قبول کرتے، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے نا، یہ بیعت الاسلام ہے، اسلام لانے کے لیے بیعت۔ چونکہ آپ حکمران بھی تھے، اس لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس پر بیعت کی، علی السمع والطاعہ، ہم آپ کی بات کو سنیں گے، دھیان سے اطاعت کریں گے، فی عسرنا و یسرنا و منشطنا و مکرہنا، اچھے حالات ہوں گے تو بھی، ناخوشگوار حالات میں، خوشگوار حالات میں، تنگی میں اور آسودگی میں، وعلی اثرۃ علینا، اگر ہماری حق تلفی ہوگی تو بھی ہم اطاعت کریں گے۔ تو یہ حکمرانی کی اس میں بیعت تھی۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر بھی ہوتے تھے جہاد کے، اس لیے بیعت الجہاد بھی۔ اور ان دونوں تینوں بیعتوں کے ذکر قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو 1400 صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی درخت کے نیچے، فتح مکہ سے پہلے جب صلح حدیبیہ ہوا تھا اس وقت میں، تو یہ بیعت الجہاد تھی، اور بیعت الموت بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مینا میں جو بیعت ہوئی تھی، یہ بیعت اسلام بھی تھی، بیعت خلافت بھی تھی، اور بیعت الجہاد بھی تھی۔ تو تینوں بیعتیں اس میں اکٹھی ہو گئیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ جو خواتین جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے اعمال پر بھی بیعت کی تھی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ اور اسی طریقے سے کسی خاص عمل پر بیعت کرنا، کسی خاص گناہ سے توبہ کرنا، اور کسی خاص عمل پر بیعت کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، مانگیں گے نہیں کسی سے۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، 5 مرتبہ مجھ سے آپ نے عہد لیا، اور 5 مرتبہ مجھ سے گواہی لی اس بات پر کہ اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چاروں بیعتیں ہوئی ہیں۔ اب جب ہم کسی وزیر اعظم کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، یا اس کو ہم حلف جب وہ اٹھاتا ہے اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں، یا ویسے ووٹ نہ بھی دیں ہم یہ عہد کرتے ہیں، تو یہ بیعت ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کا عنوان کوئی بھی ہو، سمع و طاعہ والی۔ جی۔ اور اصولی طور پر ایک ہی بیعت کافی ہے۔ لیکن اب چونکہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ چونکہ فوجی کمانڈر ہوتا ہے، جہاد سارا اس سے مربوط ہوتا ہے، تو اس لیے جنگی حالات میں یہ بہت اس کی اہمیت ہے کہ ہم اپنے آرمی چیف کو مکمل ان کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن جنگ لڑنے کے لیے جو آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ہماری طرف سے ہوگی۔ تو اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ پاکستان 20-25 سال سے جنگی حالات سے گزر رہا ہے۔ جتنا میں سمجھتا ہوں 11 ستمبر کے بعد سے مسلسل پاکستان جنگی حالات سے گزرا ہے، اور ابتدائی سالوں میں بے شک پاکستان کے جو فوجی لوگ تھے تو انہوں نے افغانستان کے خلاف بہت سارے کام کیے، لیکن جنرل کیانی اور ان کے بعد افغانستان کو بہت سپورٹ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں جتنی پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئی افغانستان کے ذریعے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جنگی حالات ہیں، اور جنگی حالات میں اپنے کمانڈر کو عوام کی طرف سے جیسے ان کے فوجیوں کی طرف سے اعتماد دلایا جاتا ہے، اور وہ بیعت الجہاد ہوتی ہے یا بیعت الموت ہوتی ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی طرف سے بھی ان کو ایک سپورٹ ہونی چاہیے، اس لیے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو خلاصہ میری اس بات کا یہ ہے کہ اگرچہ وزیر اعظم کو یہ اعتماد دلانا کافی ہے کیونکہ اس کے ماتحت ہوتا ہے نا سارا، لیکن اس کے باوجود
حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جب بھی کوئی محاذ بھی جاتا تھا، جنگ میں لوگ جاتے تھے، تو وہاں اس وقت میں اس کا جو امیر ہوتا تھا، جہاد کا جو امیر، ایک تو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، ایک جو اس لشکر کا امیر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر بھی لوگ بیعت کرتے تھے. اس کو بیعت الجہاد بھی کہتے ہیں، بیعت الموت بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ جو بھی آرمی چیف آتا ہے اس کو میں اپنی حمایت کا ان کو یقین دلاتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دوں تاکہ ہم اپنی اس جنگ میں اپنے فوجیوں کو سپورٹ کریں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں.